السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیلی نائٹ سٹوری۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ آپ کو ملتی رہے ہر نئی چینل اپڈیٹس۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور عجیب واقعات کا ظہور پیش کریں گے۔ پہلے ہم بیان کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کے قریب بیت لحم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت وہب بن منبع کا خیال ہے کہ آپ مصر میں پیدا ہوئے اور حضرت مریم علیہ السلام اور یوسف بن یعقوب النجار نے گدھے پر اکٹھے سفر کیا، جبکہ ان کے اور کاٹھی کے درمیان کوئی آڑ نہ تھی، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ ہم ایک حدیث کے حوالے سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بیت لحم میں پیدا ہوئے، اس لیے حدیث کے مخالف نظریہ و خیال بالکل غلط اور باطل ہے۔ حضرت وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے کہ اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین بھی اس وجہ سے حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے شیاطین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی اطلاع دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور بادشاہ فارس اس کے ظاہر ہونے سے پریشان ہوا۔ اس نے کاہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو کاہنوں نے بتایا کہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر ایسا ہوا ہے۔ اس نے اپنے قاصدوں کو سونا، پرفیوم اور لبان، صنوبر اس جیسے تحائف کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ ملک شام میں آئے اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا، تو انہوں نے اپنا مقصد بیان کیا تو بادشاہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ اس نے ستارے کے طلوع کے وقت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اب ان کا معاملہ مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا تھا۔ بادشاہ نے تحائف سمیت ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روانہ کیا اور ان کے ساتھ کچھ واقف کار لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ واپسی پر وہ انہیں قتل کر دیں۔ جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تحفے لے کر واپس ہوئے تو آپ کی والدہ محترمہ کو کسی نے بتایا کہ شام کے بادشاہ کے قاصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آئے تھے، تو انہوں نے آپ کو اٹھایا اور ملک مصر میں لے آئیں اور وہاں رہائش پذیر ہو گئیں، یہاں تک کہ آپ 12 برس کے ہو گئے۔ بچپن میں ہی آپ کی کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جس علاقہ کے رئیس کے پاس حضرت مریم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کا گھر کا مال گم ہو گیا۔ وہاں فقراء، ضعفاء اور ضرورت مند لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ مال چرانے والے کا کوئی علم نہ ہو سکا۔ مریم علیہ السلام پر یہ بات چاک گزری۔ وہاں کے لوگ اور مالک مکان کو بھی پریشانی ہوئی۔ لوگ اس واقعے کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز آ گئے۔ آپ نے ایک اندھے اور لنگڑے شخص کی طرف قصد کیا جو الگ تھلگ بیٹھے تھے۔ آپ نے اندھے کو کہا کہ اس اپاہج کو اٹھا اور لے کر کھڑا ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے کہا کہ یہ کیوں کر نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح تم نے مال چراتے وقت اس روشن دان سے کیا کیا ہے؟ جب آپ نے یہ بات کہی تو انہوں نے مال چرانے کا اقرار کیا اور مال مسروقہ پیش کر دیا۔ اس واقعے سے لوگوں کی نظروں میں آپ کا مرتبہ اور زیادہ ہو گیا، حالانکہ آپ اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ اور ایک دفعہ یوں ہوا کہ رئیس منطقہ کے بیٹے نے اپنی اولاد کی رسم طہارت کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے اور کھانا کھا چکے تو اس نے اس دور کے رواج کے مطابق بعد میں شراب پلانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شراب سے مٹکے بالکل خالی ہیں۔ اسے اس بات پر بہت پریشانی ہوئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صورتحال دیکھی تو ان مٹکوں کے پاس آ کر ان کے منہوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور جس مٹکے پر آپ ہاتھ پھیرتے تو وہ بہترین شراب کے ساتھ بھر جاتا۔ لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے آپ کی بہت تعظیم و تکریم کی۔
اور آپ کے لیے آپ کی والدہ کے لیے مال کا ڈھیر لگا دیا، مگر آپ نے یہ مال قبول نہ کیا اور مصر سے ہجرت کر کے بیت المقدس آ گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاق بن بشر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گہوارے میں کلام کرنے کے بعد کلام کرنے سے رک گئے۔ جب وہ عام بچوں کی طرح اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں۔ یہودیوں نے آپ کی والدہ اور آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ وہ آپ کو ایک بدکار عورت کا بیٹا کہتے تھے۔ 7 سال کی عمر ہونے پر آپ کو آپ کی والدہ نے مدرسہ میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ معلم آپ کو جو کچھ سکھاتے آپ اس کو بہت جلد یاد کر لیتے۔ ایک استاد نے آپ کو کہا ابو جاد، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو جاد کون ہے؟ استاد صاحب نے جواب میں کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود تم نہیں جانتے مجھے کیا سکھاؤ گے؟ استاد نے کہا اچھا آپ مجھے سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ وہ اٹھا تو آپ وسلم اس کی جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آپ مجھ سے پوچھو۔ معلم نے کہا ابو جاد کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الف سے مراد لا الہ اللہ کی نشانیاں اور نعمتیں، با سے مراد بھا اللہ کا حسن و رونق، جیم سے مراد جمال اللہ کی خوبصورتی اور تر و تازگی ہے۔ استاد صاحب یہ سن کر بہت متعجب ہوئے۔ ابو جاد کی وضاحت کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے شخص تھے۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمے کی تشریح طویل حدیث کے ساتھ کی۔ یہ حدیث موضوع ہے، اس کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کے جواب میں لمبی بات کی جا سکتی ہے۔ اور ابن عدی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مدرسہ میں داخل ہونا اور اپنے معلم کے ساتھ ابو جاد کی تشریح کرنا مرفوعاً بیان کی ہے، لیکن یہ واقعہ کافی لمبا ہے اور اس کا ذکر کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ پھر ابن عدی نے کہا ہے کہ حدیث اس سند کے ساتھ بالکل باطل ہے اور اس کو اسماعیل کے سوا کسی نے بیان نہیں کیا۔